السلام علیکم. سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہے نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. تو سیٹھی صاحب سے پہلا سوال تو ہم یہی کر لیتے ہیں جس کو لے کر سبھی کے ذہنوں میں سوال ہے کہ ایک اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل جو کہ اسرائیلی حکومت کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں چھاپتا ریپورٹڈلی. آج کل تو بہت سے اخبار حکومتوں کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں چھاپتے. اچھا, آپ پاکستان کی اسپیسیفکلی بات کریں یا ہر جگہ کی, ہر ملک کی؟ نہیں, میرا خیال ہے ساری دنیا میں پریس از انڈر اٹیک. اچھا, گورنمنٹ کی پالیسیز کے ساتھ ان لائن ہوتی ہے. ہو سکتا ہے پھر وہاں کی گورنمنٹ کی بھی یہی پالیسی ہو جو بلاک آ چکا ہے, کیا اڈاپٹ کرنے جا رہے ہیں, لیکن اس کا پھر ہمارے ساتھ ایسا کنیکشن بنتا ہے نا جو تھوڑا متنازع ہو جاتا ہے, کیونکہ پاکستانی تعلقات کی تاریخ رہی ہے ایک, اور وہ اسرائیلی اخبار یہ کہتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی پاک اسرائیل تعلقات کے لیے موزوں ترین شخصیت ہیں. اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی اسرائیل اور پاکستان کے تعلقات کی موجودہ نوعیت کو بدل سکتے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے ویسٹ کے ساتھ جو ان کے غیر معمولی تعلقات بڑھانے کی صلاحیت تھی وہ یہاں بھی کام آ سکتی ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے ہمیشہ ٹریڈیشنل نقطہ نظر کو اپنایا, لیکن بیک ڈور وہ عملیت پسندی کا بھی مظاہرہ کرتے رہے. انہوں نے بیک ڈور چینل کے ذریعے کچھ ہٹ کر بھی معاملات دیکھے, جیسے ہم نے جاتے جاتے رشیا کا ان کا وزٹ دیکھا, اسی طرف اشارہ ہو. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل اور اتحادیوں کو یقینی بنانا چاہیے کہ بانی پی ٹی آئی پاکستانی سیاست میں حصہ لینے کے لیے آزاد ہو جائیں. پھر انہوں نے اس کو تھوڑا بہت لنک کیا ہے ان کی جو رشتہ داری عمران خان صاحب کی گولڈ سمتھ فیملی کے ساتھ ہے. پھر جو لندن کے میئرشپ کے لیے الیکشنز ہوئے اس میں بھی جو عمران خان صاحب کا کردار رہا کہ انہوں نے مسلم صادق خان صاحب کو سپورٹ کرنے کے بجائے اپنے جو ان کے برادر نسبتی تھے ان کو سپورٹ کیا. پھر انہوں نے بتایا کہ وقتاً فوقتاً ایسے رپورٹس آتی رہیں کہ عمران خان صاحب نے گولڈ سمتھ فیملی کے ذریعے اسرائیلی حکام کو پیغامات بھیجے کہ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے وہ کوئی ایفرٹ کر سکتے ہیں. بے شک یہ مشکل چیلنج ہوگا ان کے لیے, لیکن وہ ایسا کر لیں گے. پھر عمران خان صاحب کے دور میں ایک ایم این اے تھیں پی ٹی آئی کی, انہوں نے پاک اسرائیل تعلقات بحال کرنے پر دلائل بھی دیے تھے, یوٹیوب کے اوپر وہ موجود بھی ہیں, یہ سب کے سامنے ہے وہ والی ویڈیو. اس کے علاوہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے جو لابیز ہیں ان کو ایفرٹ کرنی چاہیے. اور اب جب یہ مضمون سامنے آیا ہے, عمران خان صاحب اکانومسٹ میں, دی ٹیلی گراف میں اس سے پہلے مضمون لکھتے رہے ہیں, لیکن یہ اسرائیلی اخبار میں آنے والا پہلا بلا واسطہ مضمون ہے جو ان کی رہائی کے لیے اقدامات کی ضرورت پر زور دیتا ہے. اور یہ آئے نور بشرووا ہیں کوئی, انہوں نے لکھا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں اس کو لے کر پاکستان کی سیاست میں ابھی اتنی ہلچل نہیں مچی جتنی یوزلی مچا کرتی ہے. مولانا فضل الرحمان ہمیشہ عمران خان صاحب کو یہودی ایجنٹ قرار دیتے آئے ہیں. مسلم لیگ نون کی طرف سے رہنماؤں کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے, لیکن اسرائیلی اخبار کا کھل کر عمران خان صاحب کی حمایت میں سامنے آنا کیا ظاہر کرتا ہے؟ جی ہاں, بڑی انٹرسٹنگ ٹائمنگ ہے اس مضمون کی. اب آپ کا سوالوں کا جواب کے دو پہلو ہیں. ایک تو تاریخی پاکستان کا کیا موقف رہا ہے, خصوصاً پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کیا موقف رہا ہے اسرائیل کے بارے میں جی. اور کیونکہ ان کا ایک موقف رہا ہے تو پھر سیاستدان جو ہیں انہوں نے بھی ایک موقف اختیار کیا ہوا. اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ پبلک کا کیا سینٹیمنٹ ہے, ان کا کیا جذبات ہیں. اور تیسری یہ کہ پبلک کے علاوہ جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کا کیا ایجنڈا ہے ریگارڈنگ اسرائیل اینڈ ریکگنیشن آف اسرائیل اور پیلسٹائن. جی, یہ تین ایشوز ہیں. تو تھوڑا سا میں اگر آپ اجازت دیں تو بیک گراؤنڈ بتا کے پھر میں آگے بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اس وقت. دیکھیے, پہلی دفعہ جب ہم نے سنا تھا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سوچ رہی ہے کہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اسرائیل کی مخالفت کرنے کا, ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, نقصان ہو رہا ہے. نقصان کیسے اور فائدہ کیوں نہیں؟ جی, نقصان ایسے کہ اسرائیل ہندوستان کے قریب بہت ہو گیا ہے اور انڈیا کو ٹرانسفر ٹیکنالوجی بھی ہو رہا ہے, انٹیلیجنس بھی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. اور ہم محروم ہو چکے ہیں اسرائیلی ٹیکنالوجی سے, اسرائیلی سپورٹ سے. اور ہمیں ضرورت ہے کہ اسرائیل کو نیوٹرل کیا جائے ویزاوی انڈیا اینڈ پاکستان. اور اگر ہم یہی اپوزیشن میں رہیں گے تو اسرائیل ول نیور بی نیوٹرل, اٹ ول بی پرو انڈیا. ایک یہ. دوسرا یہ کہ بیکاز اسرائیل از کلوز ٹو انڈیا, اسرائیل از کلوز ٹو امریکہ, تو پھر امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بھی اتنے پازیٹیو نہیں رہیں گے اگر ہم اسرائیل کو کنٹینیو کریں ٹو اپوز اٹ. سو بہتر یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا موقف اختیار کریں جس سے ہمارا نقصان نہ ہو. کیونکہ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ انڈیا بڑا
دھندلا رہا ہے، بیکاز ساری ویپنری، انٹیلیجنس ایٹسیٹرا، اسپائنگ سارا اسرائیل سے مل رہا ہے ان کو، اینڈ اس کو نیوٹرلائز کرنا. اور فائدہ کیا ہے؟ کچھ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لندن آتے رہتے ہیں، فلسطین کی بات کرتے ہیں جیسے ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں، مگر جو لیٹلی جو ٹرینڈز چل رہے ہیں دنیا میں وہ پرو اسرائیل چل رہے ہیں. یہاں تک کہ جو مین مسلم ممالک ہیں ان کی طرف سے بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ نارملائز کیا جائے، اور کچھ نارملائز کر بھی چکے ہیں. اچھا وہ تو میں مشرف کی بات کر رہا ہوں، وہ تو اس کے بعد ہوا نارملائزیشن. تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ایک تھوڑا انفارمیشن ملی تھی کہ اسرائیلی جہاز چکر لگا رہے تھے اسلام آباد کا، پتہ نہیں چلتا تھا کون آیا کون گیا. پھر یہ ایک خبر آئی جس کو تسلیم کر لیا، وہ یہ کہ اس وقت کے فارن منسٹر خورشید قصوری صاحب، جو کہ مشرف کے دور میں فارن منسٹر تھے، ان کو ٹرکی کے اندر ان کی ایک ملاقات ہوئی اسرائیلی فارن منسٹر کے ساتھ. بتایا نہیں گیا کون تھا، بٹ اٹ اسپیکولیٹڈ کوئی اسرائیلی فارن کوئی آفیشیل تھا ٹاپ. اور ٹرکی اس لیے بیکاز ٹرکی کے اس وقت بڑے اچھے ریلیشنز تھے ود اسرائیل. اچھا اس لیے ٹرکی واز چوزن ٹو ہیو اے شارٹ ڈائلاگ ود اسرائیل، تاکہ پلازیبل ڈینائبلٹی بھی رہے. اوکے، استنبول میں ملے یہ. استنبول، جی بالکل ایسا ہی ہے. اب بات یہ ہے کہ تو اس کے بعد جب خورشید قصوری کو پوچھا گیا کیا ہو، تو انہوں نے کہا نہیں کوئی نہیں، ایسی نہیں، جسٹ ایکسیڈنٹل ملاقات ہوئی، کوئی خاص بات نہیں ہوئی ہے وہ. مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مشرف کی حکومت اس وقت سوچ رہی تھی کہ ہم کسی طریقے کے ساتھ کوشش کریں کہ یہ جو برف کو پگھلنے کی کوشش کریں، بات کو آگے بڑھائیں. اچھا تو خیر وہ پھر انیشیٹو جو رہ گیا. مگر اب حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ 2020 میں امریکہ کی اور اسرائیل کی جو کوشش تھی کہ کسی طریقے کے ساتھ مسلم ممالک کو ادھر لایا جائے جہاں ڈپلومیٹک ریلیشنز ہو جائیں، تو 2020 میں یو اے ای اور بحرین، سوڈان، موراکو، اس قسم کے جو مسلم ممالک ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نارملائز کرنے جا رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ. اس کے بعد 2020 کے بعد دبئی کے اندر اور ابو دھابی میں بہت سی انویسٹمنٹ بھی اسرائیلیز کی آئی. اسرائیلیز نے آ کے وہاں پراپرٹی خریدنی شروع کر دی اینڈ سو آن، کنٹریبیوٹنگ ٹو دا بوم. اور رشیا اور اسرائیلیز آ کے وہاں خرید رہے تھے پراپرٹیز. امکان یہی تھا کہ نارملائزیشن ہو جائے گی. اگلا امکان یہ تھا کہ سعودی عربیہ کے ساتھ بھی کچھ نہ کوئی بریک تھرو ہوگا، بیکاز ایم بی ایس جو تھے وہ چاہتے تھے کہ اب پرانے زمانے کی فارن پالیسی نہیں چلے گی، اب ہمیں ماڈرنائز کرنا پڑے گا. ماڈرنائزیشن کے اندر اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کرنی پڑے گی. مگر ان کا ایک کنڈیشن یہ تھی کہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے تو پھر ان کے لیے آسان ہو جائے گا. اگر اس کے بغیر وہ چلتے ہیں اس رخ پہ تو ان کے لیے مسئلہ ہو جائے گا، بیکاز سعودی عربیہ میں ایز ان پاکستان دہائیوں سے ایک اینٹی اسرائیل پیراڈائم چل رہا ہے.